تو آج کا جو دوسرا موضوع ہمارا وہ غزوہ بدر کے حوالے سے ہے۔ غزوہ بدر آپ سب جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا بڑا معرکہ تھا۔ جب مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، دوسرے سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جہاد کی اجازت دی۔ اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اس آیت سے اللہ نے مسلمانوں کو جہاد کی جب اجازت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جہاد کے لیے نکالا، اور اس کے اندر ایک بڑا غزوہ جو ہے سن 2 ہجری میں وہ غزوہ بدر کے نام سے اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ اور غزوہ بدر وہ غزوہ ہے کہ جس کو قرآن نے یوم الفرقان کا نام دیا، یعنی یہ وہ جنگ اور وہ دن ہے کہ جس کے اندر اللہ نے حق اور باطل کے درمیان فرق کر دیا۔ اگر ہم دیکھیں تو غزوہ بدر کے اندر افرادی طاقت کو دیکھا جائے تو مسلمانوں کی افرادی طاقت کفار کے مقابلے میں 1/3 سے بھی کم تھی، اور اگر ان کی جنگی طاقت کو دیکھا جائے تو کفار سارے کے سارے اسلحہ سے لیس تھے، لیکن مسلمانوں کے پاس 7 یا 8 تلواریں تھیں۔ اور اگر سواریوں کو دیکھا جائے تو کفار کے پاس اونٹ اور گھوڑے بے تحاشا تھے، اور مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، اور میرا خیال ہے کہ شاید کوئی اونٹ ایسے تھے جو مسلمانوں کے پاس تھے، کوئی 70 کے قریب، جن پہ باری باری وہ سوار ہوتے تھے۔ افرادی قوت بھی کم، جنگی طاقت بھی کم، سواریاں بھی کم، ہر حوالے سے اگر مادی اعتبار سے دیکھا جائے تو مسلمانوں کی جو وہ جنگ کے اندر حالت تھی وہ انتہائی ناگفتہ بے تھی۔ لیکن چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ، اور جب اللہ تم سے 2 گروہوں میں سے ایک کا وعدہ کر رہا تھا، أَنَّهَا لَكُمْ، کہ اللہ تمہیں وہ دے دے گا، وہ تمہارے لیے مسخر کر دے گا۔ اور مسلمان کیا چاہتے تھے؟ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ، اے مسلمانوں تم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں وہ گروہ تمہارے سامنے آئے جو بغیر شان و شوکت کے تھا۔ آپ سب کو غزوہ بدر کے بارے میں معلوم ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمان جب اپنے گھروں سے نکلے تھے ان کا ارادہ جنگ کرنے کا نہیں تھا، وہ تو ایک تجارتی لشکر کے لیے جا رہے تھے، ایک تجارتی قافلے کے لیے جا رہے تھے، لیکن میرے اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا، مسلمان کچھ اور دیکھ رہے تھے۔ میرا اللہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا تھا۔ مسلمانوں کی نظر کفار کے مال پہ تھی، لیکن میرا رب اس چیز کو واضح کرنے لگا تھا کہ جس کا قرآن نے فرمایا وَيَقْطَعْ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، کہ اللہ چاہتا تھا کہ کفار کی جڑ کو کاٹ کے پھینک دیا جائے، لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ، تاکہ حق بھی واضح ہو جائے اور باطل، جھوٹ اور کفر بھی واضح ہو جائے۔ کیونکہ ابو جہل کہا کرتا تھا غزوہ بدر کی جنگ کے لیے جب نکلتا ہے تو وہ کہا کرتا تھا کہ ہم حق پہ ہیں اور دیکھ لینا کہ حق والوں کی فتح ہوگی۔ میرے رب نے اسی کو قرآن میں فرمایا ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، اے کفار کان کھول کے سن لو، ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، تم تو فتح کے متلاشی تھے، اللہ نے فتح دے دی، جو حق پہ تھا اس کو فتح مل گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اگر اب تم باز آ گئے اپنی ان خباستوں سے، اپنی نافرمانیوں سے، اپنے کفر سے، فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اگر تم دوبارہ لوٹو گے گناہوں کی طرف، نافرمانیوں کی طرف، کفر کی طرف، نعود، اللہ کہتے ہیں ہم بھی لوٹ آئیں گے تمہیں سزا دلوانے کی طرف۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا، اور تمہیں تمہاری کوئی جماعت فائدہ نہیں دے سکتی، وَلَوْ کَثُرَتْ، چاہے وہ جتنی کثیر تعداد میں ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان اللہ مع المؤمنین، کہ اللہ تو مومنوں کے ساتھ ہے۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، مسلمان جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تھے، صحابہ تو وہ تجارتی قافلے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا کچھ اور تھی۔ میرے رب کا حکم ہو چکا تھا، کیا حکم ہو چکا تھا کہ ان کافروں سے مسلمانوں کو الگ کر دیا جائے، حق اور باطل کا فرق عوام کے سامنے، پوری دنیا کے سامنے آ جائے کہ ایک طرف
کیل کانٹے سے لیس لشکر ہے، اور دوسری طرف بے سر و سامانی کے عالم میں صحابہ کرام چند نفوس پہ مشتمل جماعت، اللہ نے ان کو فتح دلوائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں پہنچتے ہیں، جب کفار کا لاؤ لشکر صحابہ نے دیکھا، ایک پریشانی دماغ کے اندر آئی، فطری چیز ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات دعاؤں کے اندر مشغول رہے، ساری رات اللہ سے مناجات کرتے رہے، ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے رہے کہ اے اللہ، اگر آج یہ چند نفوس جو میری 15 سال کی محنت ہے، اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اے میرے رب ہمیں ان کافروں پہ فتح نصیب فرما۔ اتنا گڑ گڑائے، حضرت ابو بکر کو کہنا پڑا کہ اے اللہ کے نبی اتنا نہ گڑ گڑائیے، اتنا رو رو کے اپنے آپ کو کیوں آپ پریشان کر رہے ہیں، میرا رب آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لوگوں کو نماز پڑھائی اور جہاد کے فضائل بیان فرمائے۔ صحابہ کے اندر ایک نئی روح بیدار ہوئی اور صحابہ نے صفیں باندھی، حل من مبارز ان کا نعرہ لگتا ہے، ادھر سے کافر آتا ہے، کافروں کے سردار عتبہ شیبہ ولید آتے ہیں، اور ادھر سے مسلمانوں کے لشکر سے انصار جماعت سے حضرت عوف نکلتے ہیں، انصار کی جماعت سے حضرت عبداللہ بن رواحہ نکلتے ہیں، انصار کی جماعت سے حضرت معوذ نکلتے ہیں۔ جب وہ کفار کے ان 3 سرداروں کے سامنے جاتے ہیں تو وہ سردار پوچھتے ہیں تم کون ہو؟ وہ کہنے لگے کہ نحن رہتم من انصار، کہ ہم تو انصار کے نوجوان ہیں۔ فرمایا چلے جاؤ، ما لنا بکم من حاجہ، ہمیں تم سے کوئی غرض نہیں ہے، ہماری دشمنی ان لوگوں سے ہے جو مکہ سے بھاگ کے یہاں آئے ہیں، ہمارے سامنے بنو ہاشم کو لے کے آؤ، ہمارے سامنے قریش کو لے کے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو بلوایا اور کہا کہ اے بنو ہاشم، اٹھو اس عزت کے لیے، اٹھو اس وقار کے لیے، اٹھو اس اعزاز کے لیے، اٹھو اس حق کے لیے کہ جو حق اللہ نے تمہیں تمہارے نبی کے ذریعے دے کے بھیجا تھا۔ یہ کافر اللہ کے نور کو بجھانے آئے ہیں، اٹھو اور ان کا مقابلہ کرو۔ اور چشم فلک نے دیکھا کہ حضرت عبیدہ پلک جھپکتے اٹھتے ہیں، حضرت حمزہ اٹھتے ہیں، حضرت علی اٹھتے ہیں، جا کے مقابلہ کیا، تینوں کو قتل کر دیا اور خود غازی بن کے لوٹے۔ حضرت عبیدہ بعد میں اس زخم کی وجہ سے شہید ہوئے۔ پھر جب عام جنگ شروع ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی سچ ثابت ہوئی، اللہ تبارک و تعالی نے ان کفار کو وہاں قتل کروایا جہاں پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پہلے نشان لگائے تھے کہ یہاں فلاں شخص قتل ہوگا، یہاں فلاں شخص قتل ہوگا۔ اور صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ اس جنگ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کا بھی نزول فرمایا۔ قرآن کہتا ہے اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اے لوگو، اے صحابہ، اے پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے تو اللہ نے تمہاری فریاد کو قبول کر کے 1000 فرشتوں کی معیت میں تمہاری مدد کو بھیجا، 1000 فرشتوں کو تمہاری مدد کے لیے بھیجا، جبریل امین کو ان کا سردار بنا کے بھیجا۔ اور دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا اذ یوحی ربک الی الملائکہ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب فاضربوا فوق الاعناق واضربوا منہم کل بنان۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں اے فرشتے جاؤ، میرے صحابہ کو، میرے نبی کے صحابہ کو، میرے نبی کے یاروں کو، میرے نبی کے پروانوں کو، ان کو جا کے مضبوط کرو اور ان کے دست و بازو بن جاؤ۔ کیا کرو؟ فثبتوا الذین آمنوا، جاؤ ان کو ثابت قدم رکھو۔ اور کیا ہوگا؟ سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، میں ان کافروں کے دلوں میں تمہارا اور اپنا رعب ڈال دوں گا۔ پھر کیا ہوگا؟ فرشتوں جاؤ فاضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں پہ مارو، واضربوا منہم کل بنان، ان کے جوڑ جوڑ پہ مارو۔ صحابہ کہتے ہیں جب جنگ ختم ہوئی تو ہم نے دیکھا کہ قرآن کی اس آیت کو، اس کی حقانیت کو دیکھا، اس کی سچائی کو دیکھا۔ ہم ان مردوں سے، وہ جو کفار قتل ہوئے پڑے تھے، ہم ان کے زخموں سے ان کو پہچان لیتے تھے کہ یہ زخم کسی مسلمان کا ہے یا کسی فرشتے کا لگا ہوا ہے۔
جس کافر کی گردن پہ زخم ہوتا، جس کے پور پور پہ جوڑوں پہ کالے نشان ہوتے، صحابہ کہتے ہم پہچانتے تھے کہ یہ جو زخم ہے یہ فرشتوں کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں جنگ کے لیے ایک کافر کی طرف بڑھ رہا تھا کہ مجھے ایک آواز آتی ہے، اور اس آواز میں کیا سنتا ہوں؟ وہ کہتا ہے، اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہے اور کہتا ہے کہ جلدی آگے بڑھ، اور آگے جا کے وہ کافر کو قتل کر۔ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابی کہتے ہیں کہ میں نے یہ آواز سنی اور یہ گھوڑے کا نام سنا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل امین تھے جو اپنے گھوڑے کو کہہ رہے تھے کہ آگے بڑھ تاکہ اس کافر کا قلع کما کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کی نصرت ایسے نہیں اتاری، صحابہ کرام بھی دل و جان سے اس میدان کے اندر تھے۔ ذرا صحابہ کا جذبہ دیکھو، حضرت عوف بن عفرا کا جذبہ دیکھو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی، مجاہد کی کون سی چیز اللہ کو زیادہ پسند ہے؟ فرمایا کہ وہ اپنی تلوار نکالے اور تب تک وہ واپس نہ ڈال لے جب تک کہ وہ تلوار خون آلود نہ ہو جائے۔ میں نکلا اور اس بہادری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا کہ اللہ کو اگر یہ چیز پسند ہے تو میں اس چیز پہ پورا اترتا ہوں۔ ذرا عمیر بن ابی وقاص کو دیکھو، سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، وہ عمر کے کم ہونے کی وجہ سے وہ چھپتے پھر رہے تھے کہ کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے غزوہ بدر کے جہاد سے واپس نہ بھیج دیں۔ 16 سال کی عمر ہی کیا عمر ہوتی ہے، لیکن جذبہ جہاد ایسا، جذبہ ایمانی ایسا تھا۔ ذرا عمیر بن حمام کو دیکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھو اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو حضرت عمیر بن حمام کہتے ہیں واہ واہ، کیا ایسا ہی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ کہا کہ تجھے کس چیز نے واہ واہ پہ مجبور کیا؟ کہا میں تو ہوں ہی جنت کا طلبگار، اگر اس راستے میں جنت ملتی ہے تو مجھے کیا چاہیے؟ پھر کھجوریں اٹھائیں کھانے کے لیے، جب کھجوریں کھانے لگے کہا کہ یہ ٹائم کیوں ویسٹ کروں، میرے لیے تو جنت انتظار کر رہی ہے۔ کھجوریں پھینکیں اور اپنا ہتھیار نکالا اور لڑتے ہوئے مردانہ وار شہید ہو گئے۔ ذرا سعد بن خیثمہ انصاری کو دیکھو، باپ بیٹے کے درمیان مکالمہ چل رہا ہے، بیٹا کہتا ہے ابا میں شہید ہونا چاہتا ہوں، باپ کہتا ہے بیٹا میں جنگ میں جانا چاہتا ہوں، شہادت میری تمنا ہے، لیکن بیٹا نہیں مان رہا۔ بیٹا کہتا ہے آپ میرے باپ ہیں، آپ کی عزت و توقیر اپنی جگہ پہ، آپ کا احترام اور ادب اپنی جگہ پہ، لیکن یہ شہادت اور جنت کا معاملہ ہے، میں اس سے دستبردار نہیں ہونا چاہتا۔ پھر قرہ اندازی ہوتی ہے اور وہ قرہ بیٹے کے حق میں نکلتا ہے اور وہ لڑتا ہوا شہید ہو جاتا ہے۔ یہ صحابہ کا ایمان تھا۔ ایسا ایمان اگر آج بھی آ جائے تو فرشتے اتر سکتے ہیں ہماری مدد کے لیے، لیکن مسئلہ کہاں پہ ہے کہ ہم میں ایسا ایمان نہیں ہے کہ جو صحابہ کے اندر ایمان موجود تھا۔ بالآخر کیا ہوتا ہے؟ کفار کو شکست ہوتی ہے۔ مشہور واقعہ ہے، میں واقعات میں نہیں جانا چاہتا، ابو جہل بھی قتل ہو جاتا ہے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے۔ جو جتنا بڑا فرعون ہوتا ہے اللہ اس کو ایسے سزا دلواتا ہے کہ لوگوں کے سامنے وہ ایک مثال بن جائے۔ نمرود اپنے آپ کو بڑا کہتا تھا، اللہ نے مچھر سے اس کا خاتمہ کرایا۔ اسی طریقے سے ابرہا ہاتھی کے لشکر لے کے بیت اللہ پہ حملہ کرنے آیا تھا، اللہ نے ابابیلوں سے اس کا چھوٹے چھوٹے پرندوں سے خاتمہ کرایا۔ ابو جہل کا خاتمہ چھوٹے بچوں سے کرایا۔ جب جنگ ختم ہو گئی، مسلمان کامیاب ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی ہے ایسا صحابی جو ابو جہل کی خبر لے کے آئے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود اٹھتے ہیں اور ابو جہل کے پاس پہنچتے ہیں، اس کو دیکھتے ہیں، وہ یعنی مردوں کی صفوں کے اندر پڑا ہوا ہے، لیکن ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں، زندگی کی رمق باقی ہے، اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھتے ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے ابو جہل آنکھ کھولتا ہے اور کہتا ہے او بکریاں چرانے والے، تجھے تو بڑی عزت مل گئی، آج ایک سردار کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے میں نے کہا ہاں اللہ نے یہ مجھے عزت پیغمبر کی جوتیوں کے صدقے دی ہے، اللہ نے یہ مجھے عزت ایمان کی بدولت دی ہے۔ پھر کہا کہ تیرا کیا ارادہ ہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں تیری گردن اتارنے آیا ہوں۔ کہا کس سے اتارے گا؟ کہا یہ میرے پاس میرا ہتھیار ہے۔ کہا اس کو چھوڑ، یہ میری تلوار لے، یہ سردار کی تلوار ہے۔ ایسے میرے نبی نے نہیں کہا تھا کہ یہ میری امت کا فرعون ہے، بلکہ موسیٰ کے فرعون سے بڑا فرعون ہے، یعنی مرتے دم تک موسیٰ
موسیٰ کے فرعون نے تو موت کے ڈر سے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، لیکن یہ وہ فرعون جو موت کے وقت بھی تکبر اور غرور کو نہیں جانے دے رہا، اور کبھی کہتا ہے کہ عبداللہ بن مسعود، او بکریاں چرانے والے، لے میری سردار کی تلوار، اس سے میری گردن اتار، میں تیری تلوار سے نہیں مرنا چاہتا۔ جب وہ گردن اتارنے لگے پھر تکبر اور غرور نہیں گیا اور کہنے لگا کہ اے بکریاں چرانے والے، میرا جو سر ہے وہ سینے کے قریب سے اتارنا تاکہ جب تمہارے نبی کے سامنے میرا سر پہنچے تو وہ بڑا لگے ایک سر۔ پھر بھی تکبر نہیں گیا، اور جب وہ سر اتارنے لگے کہا کہ پیغمبر کو، اپنے نبی کو میرا ایک پیغام دے دینا، ان سے کہنا کہ میں موت سے ڈرا نہیں ہوں، میں جس طرح پہلے تمہاری دشمنی میں صف اول میں تھا، میں مرتے وقت بھی تمہاری دشمنی میں اس سے بھی زیادہ صف اول میں کھڑا ہوں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ جو ابو جہل میری امت کا فرعون ہے اور یہ اس فرعون سے بڑا ہے۔ وہ فرعون تو مرتے وقت اس نے چلے کلمہ پڑھنے کی جسارت کی، لیکن یہ تو مرتے وقت بھی اپنے تکبر کے اندر بدستور مبتلا رہا۔ تو میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے۔